اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم دوسرا سپارہ سماعت بھی کریں گے اور اس دوسرے سپارے کا بہت ہی مختصراً خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کل ایک بات یہاں پر آئی تھی پہلے سپارے میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہیں پر بھی تم رخ کرو گے فثم وجہ اللہ، وہ وہاں پر اللہ رب العالمین کو پاؤ گے۔ جو بھی رخ ہے وہاں پر اللہ موجود ہے، چاہے مشرق ہو، مغرب ہو، جنوب ہو، شمال ہو، ہر جگہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت اس طرح رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، لہذا قبلہ اول وہی تھا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہت کے مطابق خانہ کعبہ کی طرف اور حکم کے مطابق قبلہ اول کی طرف رخ فرمایا کرتے تھے، یہ خواہش تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب ہجرت ہو گئی تو مدینہ جس محل وقوع میں واقع تھا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلہ اول کی طرف رخ کرتے تو وہ بالکل جو ہے خانہ کعبہ جنوب میں پڑتا اور پیٹھ پہ آتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دل کے اندر یہ سوچتے تھے کہ کاش کہ قبلہ جو ہے حکم اس طرف آ جائے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے خانہ کعبہ ہی پہلا قبلہ تھا، بعد میں بیت المقدس ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو اول قبلہ تو خانہ کعبہ تھا، لیکن پھر توریت اور انجیل کے مطابق یہود اور نصارہ کا جو قبلہ رہا وہ بیت المقدس رہا۔ اور پھر اچانک یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد یہ حکم آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کروا رہے تھے کہیں پر، کہ آپ جو ہے جہاں پر بھی ہو اپنا رخ جو ہے قبلہ اول کی خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پورا گھوم کے جو ہے جنوب کی طرف آئے اور وہاں پر جو ہے 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعتیں قبلہ اول کی طرف رخ کر کے ادا کی اور آخری 2 رکعتیں ظہر کی وہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے منہ کر کے چہرہ کر کے ادا کی۔ اور وہاں پر صحابہ موجود تھے، نماز کے اندر موجود تھے، کسی نے ایسا کچھ اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 2 رکعت یہاں پڑھی 2 رکعت اس طرح۔ جیسے اللہ کا حکم آیا فوری طور پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ فرما لیا۔ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نماز کے علاوہ کسی اور وقت آیت نازل ہو جاتی اور کہا جاتا اینما تولوا فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں پر بھی ہو وہاں پر اپنا رخ جو ہے آئندہ کے بعد خانہ کعبہ کی طرف کرنا، لیکن آزمانے کے لیے، ایمان دیکھنے کے لیے کہ کسی بھی حالت میں ایمان والوں کو جب حکم ہوتا ہے تو وہ کس طرح جو ہے ریسپانس دیتے ہیں، کس طرح حکم مانتے ہیں۔ کسی بھی حالت میں اللہ کا حکم آ گیا فوری طور پہ جو ہے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے لوگوں نے تنگ کرنا شروع کیا، سیقول السفہاء، بے وقوف کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، قبلہ اول سے خانہ کعبہ کی طرف یہ کس نے کہہ دیا تمہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے صبر کرو ان کے کہنے پر۔ اور صبر کا طریقہ جو کل آیا تھا، کل بتایا تھا کہ کس طریقے سے 2 طریقے ہیں، ایک صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، دوسرا نماز کے ذریعے۔ نماز ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے اللہ رب العالمین سے ایک تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کے اندر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں تراویح کا معاملہ، یہ جو مزید ہمیں نماز دی گئی ہے یہ بھی حقیقت میں اس وجہ سے تاکہ مزید اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے کئی یہاں پر اس پارے کے اندر یہ بتایا کہ لوگ کفار یہ بھی سوال کرتے تھے کہ قصاص جو ہے، قصاص کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ قصاص ضروری ہے، اس کے اندر تمہارے لیے زندگی موجود ہے، جو قتل کرے اس کے بدلے میں اس کو قتل کرو۔ اسی طریقے سے یہاں پر قتال کے حوالے سے آیا، جنگ کرنا، اللہ نے فرمایا تمہیں ناپسند لگتا ہے لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ناپسند لگتی ہیں حقیقت میں تمہارے لیے صحیح ہیں۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر جنگ موجود رہتی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے،
لیکن اللہ رب العالمین نے بالکل اس کا زاویہ نظر، سوچنے کا معاملہ بالکل تبدیل کر دیا، اس کو جہاد کا نام دیا اور اس کی مقصد کیا رکھا؟ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اس کے تحت کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد جو ہے روزوں کی فرضیت کا ذکر آیا ہے 183 سے 186 188 نمبر آیت تک رمضان کی فضیلت کا ذکر آیا ہے، اور آپ یہ مسلسل سنتے بھی رہے ہیں اور سنتے بھی رہیں گے انشاءاللہ کہ روزوں کا اصل مقصد وہ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ خواتین کو جب ایام مخصوص آتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا ان دنوں کے اندر جو ہے کیا رہا کرو، ان سے دور رہا کرو۔ دور کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بالکل لا تعلق کر دو، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے مخصوص تعلقات جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں۔ اسی طریقے سے طلاق کے احکامات یہاں پر دوسرے پارے میں آئے ہیں۔ طلاق کے اندر بتایا گیا 2 طلاقیں ہوتی ہیں بس زندگی کے اندر، 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق یا تو دے دو یا پھر اپنے پاس ٹھہرا۔ تیسری طلاق اگر ہو گئی زندگی میں تو پھر واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، الا یہ کہ کسی اور مرد کے ساتھ کسی یعنی پلاننگ کے تحت نہیں، جو آج کل جو ہے مشہور ہے حلالہ کا معاملہ، یہ پلاننگ کے تحت نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ تو حرام ہے یہ طریقہ کہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا جائے، منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا جائے۔ لہذا خدا نہ خواستہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب اس کا بھی انتقال ہو گیا، اس نے طلاق دے دی، اس صورت میں وہ پہلے شوہر کے پاس خاتون واپس آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کفار سوال کرتے تھے کہ ہم خرچ کہاں پہ کریں؟ اللہ نے فرمایا اپنے والدین پہ خرچ کیا کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو، یتیموں پہ خرچ کیا کرو، غریبوں پہ خرچ کیا کرو۔ پوچھا گیا، کفار نے سوال کیا کہ آخر ہم خرچ کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا قل العفو، جو بچ جائے تمہاری ضرورت کے بعد وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو۔ یہ ایسا نہ ہو کہ تم سارا کا سارا خرچ کر دو اور بعد میں مانگتے پھرو، یا سب کا سب جو ہے جمع کر کے رکھو اور کچھ خرچ نہ کرو۔ یہ دونوں طریقے صحیح نہیں ہیں، بلکہ ضرورت کے بعد جو بچ جائے وہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو کم من فیۃ قلیلۃ، چھوٹے چھوٹے گروہ جو اللہ کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں، غلبت فیۃ کثیرۃ، وہ بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قوت ہے، اس میں وسائل کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتا، وسائل کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ وسائل کی وجہ سے بندہ غالب آتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی وہی جو ہے لشکر غالب آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔